تیرے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک، مصنفہ سمیرہ سرفراز، ایپیسوڈ 1۔ ایڈیٹوریم میں یکلخت سناٹا چھا گیا۔ تھپڑ عین اس کے گال پر نصب مائک کے بالکل پاس جا کر لگا تھا، سو اس کی گونج ایڈیٹوریم کے داخلی دروازے کے پاس بیٹھے گارڈ تک نے سنی تھی۔ وہ انقلاب عالمگیر کی زندگی کا شدید ذلت امیز لمحہ تھا۔ وہ آنکھوں میں سوال لیے حق تک سابس اسے دیکھے جا رہا تھا، جو نہایت بے خوفی سے اس کے روبرو کھڑی اب اپنے سر پر جمے دوپٹے کی کریز درست کر رہی تھی، اور پھر وہ اسی تمکنت سے چلتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس لمحہ موجود میں ایڈیٹوریم میں کل 20 لوگ تھے، جن میں سے 10 فنکار تھے اور باقی 10 ناظرین۔ یہ بھی شکر تھا کہ یہ ریہرسل تھی، ورنہ اس سے آگے کسی سے بھی سوچا نہ گیا تھا اس نے مجھے تھپڑ کیوں مارا۔ بالآخر انقلاب بولنے کے قابل ہوا۔ تم نے اسے ہاتھ لگایا تھا اس لیے، سیلا نے دبی آواز میں وضاحت کی۔ میں نے صرف اس کا دوپٹہ پیچھے کیا تھا، جو بار بار مائک کے آگے آ رہا تھا اور ڈسٹرب کر رہا تھا۔ انقلاب نے اسی بے یقینی سے وجہ بیان کی۔ یہ بات منہ سے بھی کہہ سکتے تھے۔ انصر نے اسے گھورا۔ 5 دفعہ تو کہہ چکا تھا۔ جب اس نے نہیں سنا تو مجبوراً مجھے پیش رفت کرنی پڑی۔ انقلاب نے اس سے بھی زیادہ کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ ہاں تو نہیں سنا ہوگا نا اس نے؟ سیلا جھنجھلا گئی۔ کیوں، بہری ہے؟ انقلاب اسی پر چڑھ دوڑا۔ ہاں بہری ہی ہے وہ، کم سنائی دیتا ہے اسے۔ انصر اسکرپٹ کا پرچہ تھامے سیڑھیوں سے سٹیج کی طرف آ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ سب؟ انقلاب کو یہ سب بکواس ہی لگ رہا تھا۔ حیرت ہے انقلاب، تمہیں اس کے مائک میں الجھتا دوپٹہ تو دکھ رہا تھا، اس کے کان میں لگی ہیئرنگ ایڈ نہیں نظر آئی؟ سیلا کی بات پر انقلاب نے آنکھیں سکر کر اسے دیکھا، جیسے وہ اب بھی مذاق کر رہی ہو۔ واقعی یس، اسے کم سنائی دیتا ہے اور ہیئرنگ ایڈ سے بھی کبھی کبھی نہیں سن پاتی۔ اس کا قصور نہیں ہے۔ اس نے تو یہی سمجھا کہ اس پلے کا بدمعاش ڈائریکٹر اس کے ساتھ دست درازی کر رہا ہے۔ انصر کی بات پر انقلاب کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا، مگر شاید تمہیں بھی نہیں پتا جو اتنی وضاحت کے ساتھ میری نیت بیان کر رہے ہو۔ واؤ، اچھے دوست ہو یار۔ انصر اور سیلا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس کے قریب آئے۔ یار، قلبی بات کو سمجھ، وہ تیری کلاس کی لڑکی نہیں ہے۔ اس نے یہ بات اور ہی معنوں میں لی ہوگی، اور وہ تو ویسے بھی یہ پلے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو تیری ہی نظر اس پر ٹھہر گئی تھی۔ پھر سیلا کے فورس کرنے پر وہ راضی ہوئی۔ پیک اپ کرو، میں گھر جا رہا ہوں۔ انقلاب کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا۔ وہ پیپرز، مائک، گرز، ہر چیز وہیں ڈھیر کرتا لمحوں میں وہاں سے نکل چکا تھا۔ ذلت اتنی سنگین تھی کہ وہ نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ یہ تھپڑ والی بات اگر اس جگہ سے باہر گئی تو تم سب کو مار ڈالوں گا، انصر نے باقاعدہ انگلی دکھا کر دھمکی دی تھی۔ سارے تماشائی خاموش بیٹھے رہ گئے تھے۔ وہ بار بار آنکھ میں آنسو رگڑتی ہوئی اندھا دھند چلی جا رہی تھی۔ مائک اب تک اس کے گال کے پاس ٹکا تھا، گال اب تک انجانے لمح سے دہک رہا تھا۔ بے حد ذلت محسوس کرتے ہوئے بنا کسی بھی سمت دیکھے بس قدم بڑھا رہی تھی۔ ایڈیٹوریم سے ہال اور ہار سے کوریڈور پار کرتی ہوئی وہ اب یونیورسٹی کی ضلعی سڑک پر آ گئی تھی۔ سامنے سے آتے پوائنٹ کو ہاتھ دے کر وہ اس میں سوار ہو گئی تھی، یہ دیکھے بنا کہ وہ پچھلے دروازے سے چڑھ گئی تھی، جہاں ڈھیروں لڑکے کھڑے تھے، مگر اب تو وہ نہ آگے جا سکتی تھی اور نہ پیچھے۔ روئی روئی آنکھوں سے خوفزدہ سی صورت بنائے اس نے ان سب کو، اور ان سب نے اسے دیکھا تھا۔ پھر 3rd ایئر کے بلال نے اسے پہچان کر اپنی سیٹ اسے پیش کر دی تھی۔ پوائنٹ میں اپنی سیٹ دے دینے والا فرشتہ ہی ہوتا ہے۔ سو ارتقا زبیری نے ممنون نگاہوں سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نشست سنبھال لی تھی۔ نہیں سیلا، یہ ماریا تو کہیں سے میری روشانے نہیں لگ رہی۔ انقلاب جھنجھلا گیا تھا۔ یہ اب تک کی تیسری لڑکی تھی یا سیلا کی تیسری دریافت جسے وہ بڑے آرام سے ریجیکٹ کر چکا تھا۔ سیلا بنا گئی تھی۔ ایک کام کرو، اللہ جی سے آرڈر پر بنوا لو۔ وہ تب کر ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ گئی۔ انصر کا کہکہ چھوٹ گیا۔ یار تو ڈرامے کی ہیروئن ڈھونڈ رہا ہے یا اپنی؟ اس نے انقلاب کو آنکھ ماری۔ بکو مت، مجھے جب تک میری مرضی کی لڑکی نہیں ملے گی جو میرے تخیل کی تکمیل کر سکے تب تک میں پلے آگے نہیں بڑھاؤں گا، انڈرسٹینڈ؟ فائنل؟ انقلاب کا انتظار کرتی تھا۔ سیلا جبڑے پیچھے اسے گھورتی رہی۔ بیٹا جی، یہ آپ کے ابا کی پروڈکشن تو ہے نہیں، یونیورسٹی کا سٹیج پلے ہے جو مقرر تاریخ کو پیش کرنا ہے، اس لیے چھوڑو یہ تخیل کی کہانیاں اور کسی بھی لڑکی کو سلیکٹ کر کے اس سے کام نکلواؤ۔ آخر کو ڈائریکٹر ہو تم۔ انصر نے اسے آئینہ دکھایا۔ وہ خود تھک گیا تھا اس کی پرفیکشنسٹ طبیعت سے۔ ایک یونیورسٹی کی سٹیج پلے کے لیے اتنی کھجل خواری؟ بس تو ٹھیک ہے، میں اس پلے سے الگ ہو جاتا ہوں، تم اصل سے ڈائریکٹ کروا لو، وہ جلدی کر دے گا۔ انقلاب نے جھٹ ہاتھ جھاڑ دیے۔ اسی اثناء میں سیلا کا فون بج اٹھا۔ ہاں ارتقا، بولو۔ یار میں آڈیٹوریم میں ہوں۔ ہاں پلے کی تیاری کے لیے بس آدھا گھنٹہ لگے گا۔ چلتے ہیں، اوکے تم یہیں آ جاؤ۔ اس نے بات کر کے فون بند کر دیا۔ انصر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ارتقا ٹھیک ہے؟ وہ سیلا کی اس
नई दोस्त के बारे में जानता था। इनकलाब गायब दिमागी से इन दोनों को सुन रहा था। दरहकीकत वो अभी तक अपने प्ले की हीरोइन में उलझा हुआ था। हाँ ठीक है, बस वो आज इसे कुछ बुक्स के लिए मेरे साथ मार्केट जाना था, तो मेरा वेट कर रही है। मैंने यहीं बुला लिया, तब तक शायद इन साहब की ड्रीम गर्ल भी मिल जाए। वो फिर इनकलाब पर तंज करने से बाज ना आई। इनकलाब ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब एडिटोरियम की नीम तर एक माहौल में सूरज की ताज़ा किरण दाखिल हुई। लाशाड़ी तौर पर इन सब ने सर उठाया। इर्तिका ज़ुबैरी छोटे छोटे कदम उठाती सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। इनकलाब आलमगीर चौंक कर सीधा खड़ा हो गया। आसमानी रंग की ब्रेजे की पूरी आस्तीनों वाली कमीज पर सफ़ेद ट्राउज़र, गोरे गुलाबी पैरों में बाटा के स्लीपर्स और बाएं कलाई में घड़ी पहने वो बहुत मुहतात अंदाज में कदम उठा रही थी। सर पर सफ़ेद सूती आंचल बड़े बावकार अंदाज में जमा हुआ था। मेकअप से पाक बेदाग गुलाबी चेहरा बहुत मासूम मगर पुरएतमाद था, जैसे दरबने खाना बहुत सुकून हो। बड़ी बड़ी बादामी आंखें बाएतमाद ज़रूर थी मगर हया की चलमिन गिराए हुए थीं। वो इसी पुरसकून अंदाज में आकर आगे की नशिस्तों में से एक पर बैठ चुकी थी। सिला को धीरे से हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी से आगाह किया था और इनकलाब के लब बहुत भरपूर अंदाज में मुस्कुराए थे। रोशाने हयात, इसने बराह रास्त इर्तिका की तरफ अंगिश शहादत से इशारा किया था। सिला और अंसर को इसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। साथ इर्तिका ने भी आईब्रो झुका कर इसे देखा, जो इसकी तरफ बड़ी गौर से मुस्कुरा कर देख रहा था। आर यू मैड कल्बी? अंसर ने घबरा कर इसकी उठी उंगली वाला हाथ पकड़ा। यही है वो मेरी हीरोइन। वो अंसर के कंधे पकड़कर वसूख से चीखा। नहीं इनकलाब, वो नहीं कर सकती। वो तो सिला कह ही देती अगर इसकी मौजूदगी का लिहाज ना होता। यही करेगी। जाकर बात करो इससे, वरना मैं करता हूँ। उसने फैसला कुन अंदाज में सिला को आंखें दिखाई। अंसर, ये पिट जाएगा मुझसे, संभाल लो अपने पागल दोस्त को। वो बनाती हुई इर्तिका की तरफ बढ़ी। अर्तिका, तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी यार, प्लीज़ माइंड नहीं करना। सिला को बहुत मुश्किल लग रहा था इससे बात करना। वो जितना भी अब तक इर्तिका को जानती आई थी, इसे 100% यकीन था कि वो मना कर देगी, और वही हुआ। नामुमकिन, ये मेरा काम नहीं। तुम जानती हो मैं स्क्रीन प्ले पढ़ रही हूँ। ये एक्टिंग मेरे बस का रोग नहीं, ना मुझे दिलचस्पी है। सिला ने गर्दन मोड़कर इनकलाब को घूरा, जो जीन्स की जेबों में हाथ डाले इसी की सिमत मुतवज्जा था। हाँ मुझे पता है, बस ये पहली और आखिरी बार कर लो यार। हमारे डायरेक्टर को कोई लड़की समझ नहीं आ रही, और अब अचानक तुम्हें देखकर इसे लगा कि तुम ही इसकी हीरोइन हो। इर्तिका ने तन से इसका जुमला दोहराया था। सिला ने बेचारगी से कंधे उचकाए। इर्तिका ने सर हिलाते हुए रुख फेरा। लिसन मिस, ज़्यादा लंबा काम नहीं है, बस 5 सीन है। आप चाहें तो सारे सीन आज ही कर लें, फिर आप फ्री। लेकिन इनकार मत करें, क्योंकि आप नहीं मानी तो मैं ये प्ले नहीं करूँगा। मैं पहले ही इन लोगों को कह चुका हूँ। आप इसे मेरा पागलपन समझें या हठधर्मी, मगर होगा यही। इससे ज़्यादा देर सब्र नहीं हुआ तो स्टेज से उतर कर इसके रूबरू खड़ा हो गया था। अंदाज में न दरख्वास्त थी न नरमी, बस अपनी मर्जी का बयान। इर्तिका वहीं इस खूबरू मगर ज़िद्दी इंसान से बददिल हो गई थी, और अगर मैं अब भी इनकार कर दूँ तो ये रहा स्क्रिप्ट और ये डायरेक्शन नोटिस। बुला लो असद को, आई कांट। वो गले में झूलता हैंड फ्री सिला की तरफ उछालता हुआ पलट गया। प्लीज़ इर्तिका, ये पागल है। नेक्स्ट वीक हमें प्ले स्टेज करना है यार, यूनिवर्सिटी की इज्जत का सवाल है। इसने कह दिया तो नहीं करेगा वो, और इससे बेस्ट कोई है ही नहीं। ये इसकी लिखी हुई कहानी है, और तुम स्क्रीन प्ले राइटर होने के नाते समझ सकती हो कि अपना तख़य्युल मुजस्सम ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। बस इसका भी यही मसला है, प्लीज़ मेरी खातिर। सिला इसके कान में झुकी बाकायदा इल्तिजा करी थी। इर्तिका इस अजीबो-गरीब किस्म के हर दरम आदमी का असर रसूख इन सब में देख कर झंझला गई थी, और यही प्रेशर वो इस पर भी थोप रहे थे। सिला की प्लीज़ प्लीज़ जारी थी। जब इसने ओके कह दिया, इनकलाब खुशगवार तासुरात लिए इसकी सिमत पलटा, मगर जवाबन इर्तिका ने इसे नागवारित से घूरा था। फिर वो रोज़ इन सब के साथ यहाँ रिहर्सल के लिए आने लगी। इसमें कोई शक नहीं था कि इनकलाब की रोशाने हयात कुछ कुछ इर्तिका ज़ुबैरी से मेल खाती थी। इस किरदार की ज़ाहिरी तफसील भी वही थी जो इर्तिका का मामूल का हुलिया था। सो इसे किसी कॉस्ट्यूम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, इसे बस डायलॉग बोलने थे। वो इनकी रिहर्सल का तीसरा दिन था जब ड्रामे का हीरो किसी घरेलू मसले की वजह से नहीं आ सका, तो आर्जी तौर पर इनकलाब इसके रूबरू खड़ा डायलॉग बोलने लगा। मगर इसकी तबीयत में जो हर चीज़ को बेहतरीन देखने का जुनून था, इसी ने आज इसे जिल्लत से दो-चार कर दिया था। बार बार इर्तिका का दुपट्टा चेहरे पर ऐन इसके गाल पर लगे माइक से टकरा रहा था। ये बज़ाहिर बहुत बड़ी बात नहीं थी, मगर इनकलाब को डिस्टर्ब करती। स्टेज पर सिर्फ इन दोनों का ही सीन चल रहा था। अंसर एडिटर था, मगर इस वक्त डायरेक्शन के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहा था। सो वो और सिला स्टेज से नीचे खड़े थे। इर्तिका, दुपट्टा पीछे करो, माइक पर लग रहा है।
انقلاب نے دبی آواز سے اسے کہا۔ سین اچھا جا رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹیمپو ٹوٹے، مگر ارتقا نے جیسے سنا ہی نہیں۔ دوپٹہ پیچھے کرو۔ انقلاب نے الفاظ جمع کر ساتھ ہاتھ سے اشارہ کیا، مگر ارتقا کا دھیان اس طرف تھا ہی نہیں۔ در حقیقت اس کا ہیئرنگ ایڈ لو بیٹری کے سبب کام نہیں کر رہا تھا، اور یہ خود اسے نہیں پتا تھا، کم از کم اس لمحے تو نہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے پیپر سے ڈائیلاگ دیکھ کر پڑھا، مگر تب تک انقلاب کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ ہاتھ پر آ کر اس کا دوپٹہ مائک کے آگے سے ہٹایا ہی تھا کہ ارتقا نے گھبرا کر ایک زوردار تھپڑ اسے جڑ دیا۔ وہ شوق کی کیفیت میں گال پر ہاتھ رکھے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ارتقا نے اپنے گال پر سے نادیدہ لمس کے آثار رفع کرنے چاہے اور دوپٹہ اثر نو سر پر جمایا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور آنکھوں کی سرخی اب نمکین پانیوں سے دھندلانے لگی تھی۔ جبھی وہ ان سب کو لاجواب چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی، بس رکنے سے اسے جھٹکا لگا تھا اور وہ ہوش میں آئی تھی۔ کوئی اس کے سر پر کھڑا چیخ رہا تھا، مگر اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو پوائنٹ اس کے مطلوبہ سٹاپ سے کچھ آگے رک گیا تھا۔ وہ خود کو اشاروں میں سمجھاتے لڑکے لڑکیوں سے پیچھا چھڑواتی جلدی سے نیچے اتر گئی تھی۔ ارتقا کیا ہوا؟ اتنی بدحواس کیوں ہو رہی ہو؟ گھر کا دروازہ کیا کھلا؟ وہ زنیرہ کو دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ زنیرہ اس کا ستا ہوا چہرہ اور کان میں جھولتا مائک دیکھ کر پیچھے لپکی تھی، مگر وہ انسنی کرتی سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ارتقا وہ نوچ نوچ کر ہر چیز خود پر سے الگ کر رہی تھی۔ جب زنیرہ نے اسے کندھوں سے تھاما، ارتقا نے آنسو سے لبریز آنکھیں اس کی سمت اٹھائیں اور اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارتقا میری جان کیا ہوا؟ کچھ بولو۔ زنیرہ بری طرح گھبرا رہی تھی۔ مجھ میں یہ کمی کیوں ہے آپی؟ میں ہی کیوں؟ میں کتنا بھی خود کو پرسکون رکھوں، کتنا بھی پر اعتماد ہو جاؤں، یہ کمی مجھے خوار کرواتی ہی ہے۔ اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے دل کا حال بیان کیا۔ زنیرہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بچپن سے وہ اسی صورتحال کا شکار تھی۔ اب کیا ہوا؟ اس نے ارتقا کا چہرہ صاف کیا اور اشاروں سے سوال کیا۔ وہ کیا بتاتی کہ کیا ہوا؟ میری ہیئرنگ ایڈ کی بیٹری ختم ہوگی، پوائنٹ سٹاپ سے دور نکل گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ لوگ مجھے بتا رہے تھے، چیخ رہے تھے اور مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کھینچ کر ہیئرنگ ایڈ دیوار پر دے مارا۔ تمہارا دھیان کہاں تھا جو پوائنٹ آگے نکل گیا؟ زنیرہ بہت دھیان سے اسے سن رہی تھی۔ جبھی بالکل صحیح سوال کیا تھا۔ ارتقا گھبرا گئی۔ یہ ویسے بھی ٹھیک کام نہیں کرتا، یا میں ہی وقت کے ساتھ ساتھ مزید بحری ہوتی جا رہی ہوں؟ اچھا جاؤ فریش ہو جاؤ، شام میں بابا آئیں گے تو وہ خود چیک کر لیں گے۔ اس نے پھر اشاروں کی زبان میں اسے سمجھایا اور اس کا پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ ارتقا سر ہلاتی واش روم میں بند ہوگی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل بحری تھی، مگر کبھی کبھی اسے واقعی بہت کم سنائی دیتا تھا، لہٰذا بابا کی ہدایت پر گھر کے سب لوگوں نے اس کی خاطر سائن لینگویج سیکھی تھی تاکہ وہ کسی بھی طرح احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ وہ پیدائشی بحری نہیں تھی۔ 3 سال کی عمر میں اسے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا اور وہ اتنی شدید نوعیت کا تھا جس کے اثرات کے طور پر اس کی قوت سماعت متاثر ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب تو جس ڈاکٹر کو دکھاتے تھے وہ آپریشن تجویز کر دیتا تھا اور بابا اسے لے کر بہت حساس تھے۔ وہ ہمت نہیں کر پاتے تھے کہ ایک بار پھر اسے ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ کچھ اس تاخیر میں ہاتھ ارتقا کا بھی تھا۔ گھر سے باہر بڑی مضبوط دکھائی دینے والی ارتقا زبیری گھر آ کر بالکل بچی بن جاتی تھی۔ وہ یوں بھی سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی، سو آپریشن کے ذکر پر وہ رونا شروع کر دیتی اور بابا وہیں اس موضوع کو ختم کر دیتے۔ امی البتہ اس بات کو لے کر بے حد پریشان رہتی تھیں۔ ماں تھیں، انہیں اندازہ تھا کہ آگے اس کی شادی کی راہ میں یہ معذوری رکاوٹ بن سکتی تھی، مگر بابا کو لگتا تھا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی۔ زنیرہ اور ایان اس سے بڑے تھے۔ زنیرہ کی منگنی ان کی اکلوتی پھپھو مانا کے بیٹے عاصم سے ہو چکی تھی۔ عاصم بھائی دبئی میں جاب کرتے تھے۔ زنیرہ کا ماسٹرز ہو چکا تھا، کچھ ماہ بعد شادی تھی۔ ایان البتہ ان دونوں سے بڑا تھا اور اپنی نئی جاب کے ساتھ قدم جمانے کی کوششوں میں تھا۔ ارتقا کو ڈرامہ لکھنے کا شوق تھا۔ کالج لائف سے آرٹیکلز اور افسانے لکھنے کے بعد اب وہ شہر کی بہترین آرٹ یونیورسٹی سے اسکرین پلے میں گریجویشن کر رہی تھی۔ صلہ اس سے سینئر تھی اور یہ اتفاق ہی تھا کہ لگاتار 3 دن تک وہ روزانہ پوائنٹ کے لیے جس جگہ کھڑی ہوتی، صلہ وہاں پہلے ہی موجود ہوتی۔ پھر دونوں ساتھ سوار ہوتی۔ صلہ کا اسٹاپ اس کے بھی بعد آتا تھا، سو وہ اس کی منزل تک اس کے ساتھ ہوتی۔ اس لیے دونوں کی اچھی لیگ سلیگ ہو گئی تھی۔ صلہ کے ہی اصرار پر وہ اس مغرور بد دماغ شخص کا پلے کرنے پر راضی ہوئی تھی۔ بلا شبہ اس کا سکرپٹ قابل تعریف تھا اور اسے اپنا رول بھی پسند تھا۔ وہ بالکل اس کی شخصیت سے میل کھاتا تھا، اس لیے اسے اس کی ادائیگی میں مزہ آنے لگا تھا۔ انقلاب عالمگیر کام کے وقت خاصا سنجیدہ اور مگن رہتا تھا۔ ارتقا کو اس سے براہ راست ہم کلام ہونے کی ضرورت بھی کم ہی آتی تھی، کیونکہ وہ ڈائریکٹر ہونے کی حیثیت سے اسٹیج سے نیچے ہی رہتا تھا۔ وہ تو آج اس کی قسمت خراب تھی جو ڈرامے کا ہیرو حمزہ آج غیر حاضر تھا اور انقلاب نے اس کی جگہ رول سنبھال لیا تھا۔ اس نے مجھے کچھ اشارہ کیا تھا۔ اچانک ارتقا کے دماغ میں جھماکا سا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ ڈائیلاگ دہرانے کے لیے پیپر کی طرف دیکھ رہی تھی تو انقلاب نے اسے کچھ کہا تھا، ساتھ اشارہ بھی کیا تھا۔ او گوڈ! تو کیا میں نے نہیں سنا تھا؟ اور اسے تھپڑ مار دیا۔ اس نے جیسے تعصب سے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کچھ سوچ کر موبائل اٹھایا۔ صلہ کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ وہ صرف تمہارے مائک پر سے دوپٹہ ہٹا رہا تھا کیونکہ ساؤنڈ ڈسٹرب ہو رہا تھا، تو تم نے
اور تم نے اسے تھپڑ دے مارا۔ صلہ کے الفاظ اس بات کا ثبوت تھے کہ اس سے واقعی بہت جلد بازی ہو گئی تھی۔ میرا ہیئرنگ ایڈ خراب ہو گیا تھا اور مجھے کچھ سنائی نہیں دیا، نہ ہی مجھے پتہ چلا۔ اس نے جھٹ پٹ ٹائپ کر دیا۔ اس کی بہت عزت ہے ارتقا، شکر کرو اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ صلہ کو بہت افسوس تھا اس تھپڑ کا۔ ارتقا لب کچلتی رہ گئی۔ میں سوری کر لوں گی اس سے۔ ہاں یہ ضروری ہے کیونکہ اس نے کسی غلط نیت سے ایسا نہیں کیا تھا۔ اسے تو پتہ بھی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ صلہ کی اگلی بات پر اس نے پہلو بدلا مگر اس پر ظاہر نہ کیا۔ اوکے میں سمجھتی ہوں۔ مختصر جواب لکھ کر اس نے بات ختم کر دی۔ کلمی کہاں ہے؟ ڈیڈ نے گھر آتے ہی سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ ممی خود اسی وقت گھر پہنچی تھی۔ وہ بوا بھی کے ساتھ ان کے دیور کے گھر میلاد میں گئی تھیں۔ انتخاب آفس میں تھا اور ڈیڈ کسی بزنس کولیگ کے ساتھ وزٹ کر کے ابھی لوٹے تھے۔ انقلاب کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں، صبح سے یونیورسٹی گیا تھا مگر واپس کب آیا پتہ نہیں۔ جواب ممی نے ہی دیا تھا۔ کوئی مسئلہ ہو گیا عالمگیر؟ بوا بھی ان کی صورت دیکھ کر گھبرا گئیں۔ وہ غصے میں لگ رہے تھے۔ نہیں آپا کوئی بات نہیں، ذرا آپ دیکھیں کہاں ہے وہ؟ فون بھی بند ہے اس کا۔ انہوں نے بک وقت دونوں خواتین کو مخاطب کیا۔ ممی جبھی اٹھ گئیں۔ جی وہ جلدی آ گئے تھے، تب سے اپنے کمرے میں ہی ہیں، کھانا بھی نہیں کھایا۔ ملازم نے ان کے استفسار پر بتا دیا تھا۔ وہ سر ہلاتی اس کے کمرے میں آ گئی جہاں وہ اندھیرا کیے بیڈ پر اوندا منہ پڑا تھا۔ انقلاب سب ٹھیک ہے جان؟ بے وقت کیوں سو رہی ہیں آپ؟ یہ ممی کا شدید محبت بڑا اندازے تخاتم ہوتا تھا۔ انقلاب کچی نیند میں تھا، جھٹ آنکھیں کھول دی تھی۔ ممی نے پیار سے اس کے بال سمیٹے اور پیشانی چوم لی۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرایا اور کروٹ لے کر سیدھا ہو گیا۔ جلدی کیوں آ گئے تھے؟ سب خیریت تھی؟ کھانا بھی نہیں کھایا تم؟ اور ڈیڈ نے کوئی کام تو نہیں کہا تھا؟ ممی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ انقلاب نے سر پر ہاتھ مارا۔ آج کے حادثے کے بعد اسے کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا سوائے بھاگ جانے کے۔ اس نے پاس پڑا موبائل اٹھا کر دیکھا جو اس نے خود بند کر دیا تھا۔ ڈیڈ آ گئے کیا؟ وہ پریشان سا ہو اٹھا تھا۔ قلبی ممی اس کی تقلید میں اٹھ کر دروازے تک گئیں۔ آج مجھے ان کے ایک دوست سے ملنا تھا جو تھیٹر اور فلم میکنگ میں ہے۔ ڈیڈ نے بہت مشکل سے میٹنگ ارینج کروائی تھی اور میں بھول گیا۔ وہ ممی کے ہاتھ تھامے تفصیل بتانے لگا۔ ڈیڈ کا متوقع غصہ اسے ڈرا رہا تھا۔ ممی نے بھویں سکڑی۔ تم بھول گئے وہ بھی فلم میکنگ کا کام؟ میں نہیں مانتی، کوئی اور بات ہے۔ انہوں نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا۔ اس کے جنون سے سب واقف تھے، ایسے میں اس کا یہ بوندا جواب قابل قبول نہیں تھا۔ انقلاب ایک پل کو خاموش سا ہو گیا۔ انقلاب عالمگیر ڈیڈ کی پکار پر وہ اور ممی چونکے تھے اور وہ سر پر باہر بھاگا تھا۔ تمہیں کل رات تک ریمائنڈ کروایا تھا کہ ہشام الدین آسانی سے وقت نہیں دیتا، کتنی مشکل سے تمہارے لیے سفارش کی تھی اور تم اتنے غیر ذمہ دار کب سے ہو گئے، وہ بھی اس کام کے لیے جو تم نے اوڑھنا بچھوڑنا بنا رکھا ہے۔ ڈیڈ کو غصے سے زیادہ حیرت تھی۔ انقلاب کو پھر وہ وجہ یاد آ گئی جس نے آج اس کی پوری لائف ڈسٹرب کر کے رکھ دی تھی۔ سوری ڈیڈ، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی یونیورسٹی میں، اس لیے سو گیا تھا آ کر۔ اس کی طبیعت کا سن کر ڈیڈ نرم پڑے۔ کچھ لمحے توقف کے بعد گویا ہوئے، اٹس اوکے، اب تمہیں اس کا پلے دیکھنا پڑے گا اس فرائیڈے کو، اس کے بعد وہیں رکنا اور ملاقات کر کے نکلنا، اوکے؟ ڈیڈ نے بالآخر اس کی جان بخش دی تھی۔